ویلکم بیک ان فوکس ہیں سمی یوسفزئی صاحب سینئر صحافی اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر وقار. طالبان سے صرف شکایت جو ہے طالبان گورنمنٹ سے وہ پاکستان کو نہیں ہے ریگارڈنگ their soil being used against any other country which is پاکستان. مطلب ایک مطالبہ ہے کہ اپنے ہاں سے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں, ان خوارج کو کنٹرول کریں. یہی ہم نے ماسکو سمٹ میں دیکھا, یہ یو این جنرل اسمبلی میں رشیا میں دیکھا, چائنا اور پاکستان افغانستان ٹرائی لیٹرل ٹاکس میں دیکھا. سو کہیں کوئی خاطر خواہ اسٹیپ تو ہونا چاہیے نا سمی. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوری اگر یہ ہے کہ دیکھو نا 20 سال کرزئی صاحب اور اشرف غنی اور نیٹو بھی اور امریکن بھی پاکستان پر یہی الزام لگا رہا تھا جو آج طالبان دہرا رہے کہ یہ تو قبائلی مہاجرین ہے. وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان آپ کے یہاں ہے, کوئٹہ میں ہے, پشاور میں ہے, برہم شاہ میں. آپ کہتے نہیں, وہ تو افغان ریفیوجیز ہے, ملینز لوگ ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں. لیکن آہستہ آہستہ تو کچھ ہو رہا تھا. اب افغان طالبانوں کی مجبوریت یہ ہے, وہ 6-7 ہزار لوگوں کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے جو ان کے لیے بڑی انہوں نے بھی قربانی دی ہے. آہستہ آہستہ کچھ چیزیں آگے جا رہے تھے, تو صبر بڑی اہم چیز ہے ان معاملات میں. میرے خیال میں اگر تھوڑا سا صبر کیا جاتا تھا تو شاید حالات بہتر ہو جاتے. اب میرے خیال میں اس سے بڑی بینیفیشری اس ساری جو کرائسس جو ابھی چل رہی ہے او ٹی ٹی پی کو ہوگا. او ٹی ٹی پی آپ آرام سے افغانستان میں گھومیں پھریں گے جب بھی ان کی ضرورت ہو. تو ظاہر بات ہے طالبان تو یہ ایڈمٹ نہیں کر سکتے کہ ایک دن کے لیے ہم آپ ختم کر دیں گے. وہ طالبان نے جو آج بات کی ہے کہ چلو وہ ٹی ٹی پی کا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا لیڈرشپ ہو سکتا ہے افغانستان میں ہو, شاید موجود ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ پرابلم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, پورا پرابلم تو پاکستان کے اندر ہے. ان کے خلاف ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے؟ جو 300-400 کلومیٹر ٹرائبل ایریا کے بارڈر ہے وہاں سے دور پاکستان کے اندر کارروائی کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک تذبذب کے شکار پالیسی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. کوئی ایک صوبائی حکومت ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے, مرکزی حکومت دوسری بات پہ ہے, ملٹری کا اپنا ایک سٹینڈ ہے. تو میرے خیال میں یہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے کی طرف جا رہے تھے, لیکن بدقسمتی سے یہ جو کچھ ہوا یہ بڑی افسوسناک ہوں گے دونوں ملکوں کے لیے. اگر آہستہ آہستہ حل ہو رہے تھے بریگیڈیئر صاحب, آپ کتنا اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ امیر متقی نے جو اس وقت وزٹ کر رہے ہیں افغانستان کے فارن منسٹر انڈیا میں, انہوں نے وہاں پر بھی کہا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور انہیں اپنے انٹرنل میٹر کو خود کرنا چاہیے. یہ پاکستان افغانستان کے اوپر ایک طرح سے مطلب ایک الزام تراشی ہے. لیکن اگر میں ذکر کروں تو اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی ٹی ٹی پی, اس کے اندر دیگر دہشت گرد گروہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اور وہ اعلامیہ سمی نے بھی پڑھا ہے ظاہر ہے جو ماسکو سمٹ کا ہے. اس کے علاوہ بھی جو چائنا بات کرتا ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کی ابھی 80th جنرل اسمبلی میں رشیا کے کہنے پر جو اجلاس طلب کیا گیا تھا افغانستان سے متعلق, اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ریجنل سیکیورٹی سے متعلق اس میں بھی مطالبہ کیا گیا تھا. جی بریگیڈیئر صاحب. I think یہ تھوڑا سا یہ پرانا چورن ہو گیا جو افغان بیچتے رہے ہیں طالبان جو ہے, اور بھارت کسی حد تک دیکھیں یہ 21st سینچری کا 3rd ڈیکیڈ ہے, جیسے میں نے کہا کہ اس میں چیزیں بھی ڈھکی چھپی ہیں. بڑا آئی تھنک کلیئر ایویڈنس دیا گیا, اور ہمارا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. کیا جھگڑا ہے؟ کوئی خدا نخواستہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے یا کچھ ہے؟ نتھنگ. اور یہ وہی افغان ہیں جن کو ہم نے سپورٹ بھی کیا طالبان گورنمنٹ کو, جس طرح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, اینڈ وی ایکسپیکٹڈ کہ یہ بہتر ہوگا. لیکن آئی تھنک دے تھاٹ کہ ایک تو وہ جو خناس ہے جی کہ پتہ نہیں انہوں نے سپر پاس کو ڈیفیٹ کیا, تو میرے خیال میں یہ تکبر آ گیا اب جانب. بات صحیح ہے, کروڈ لیڈرشپ ہے. باقی تھوڑی میں ہسٹری گنوا دوں کہ صرف اس طرح ابھی نہیں ہے کہ اٹ از جسٹ لاسٹ 4 ایئرز. آپ 73 سے نکال پھر 50 سال کی ہسٹری نکال لیں. اسٹارٹ ود بیسیکلی سردار داؤد اسیسینیٹڈ, حفیظ اللہ امین اسیسینیٹڈ, ترکئی صاحب, اس میں تو پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا. پھر آپ آگے آ جائیں, ڈاکٹر نجیب اللہ ہیں, پھر اس کے بعد طالبان 1 ہے, پھر ایک 2 I would say کہ گورنمنٹس ہیں جو US اسپانسرڈ تھیں, اینڈ دین یو ہیو طالبان 2. تو اگر پچھلے 40 سال میں 13 دفعہ وائلنٹ رجیم چینج ہوا ہے, لٹرلی وائلنٹ, کہ آپ ختم کر کے دوسری پارٹی کو آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے دیر از اے ہیوج پرابلم ود ان افغانستان. ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ترکی میں ریسرچ کریں, نو بڈی وانٹس ٹو گو بیک. ایران سے لاکھوں لوگ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ یہ سوال طالبان کو خود کرنا چاہیے. اس طرح پاکستان سے نہیں جانا چاہتے, خواتین کو بند کیا ہوا ہے. ڈسپائٹ دیٹ آئی تھنک سب سے زیادہ پاکستان نے کہا کہ چلیں مین اسٹریم کیا جائے, ان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے, بہت زیادہ ایفرٹ کی, لیکن میرے خیال اس کو ویکنس سمجھا گیا. ابھی ایک نیا نارمل سیٹ ہو چکا ہے. باقی دیکھیں انٹائرلی ڈیپینڈز آن پیپل آف افغانستان آلسو. اگر طالبان لیٹس سے 2 لاکھ ہیں سمجھتے ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, افغان عوام بڑے غیور ہیں, دے آر لوکنگ ایٹ, وہ بھی پریشان ہیں. دیکھا جائے سب سے بڑی لائف لائن پاکستان ہے, اور بیکاز آف آر جغرافیکل اور کلچرل ریلیشن شپ ہے, ابھی بھی لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں علاج کے لیے, تعلیم کے لیے.
اور پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ لیگلی جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. انفارچونیٹلی آئی تھنک جو سمی کہہ رہے ہیں نا, جو بھارت کی ٹائمنگ کا ذکر, کہ بھارت کی انوالومنٹ کا ذکر, آپ کو لگتا ہے یہ بیانیہ یا واقعی بھارت جو ہے وہ افغانستان کے اندر, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کابل میں ایمبیسی کا بھی درجہ انہوں نے دے دیا ہے, سو ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ وہ ریجنل سیکورٹی کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں اور خصوصاً پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ دوستی, یہ چینلز بنائے؟ آج تو ان کی ملاقات بھی ہے نا افغانستان کی ایف ایم کی اجیت دول سے. جی 100%. دیکھیں یہ ابھی کی بات بھی نہیں ہے, آپ پہلے چلے جائیں نا. طالبان تو میں تو بالکل بے شرم لوگ ہیں کہ یہ دھرو ہیلی کاپٹر بھارت نے دیے, آئی تھنک انہوں نے ٹرکس دیے, آرٹلری ایمونیشن دیا, اور یہ طالبان کے اگینسٹ یوز ہوا ہے. یہاں پہ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ طالبان جب آئے تھے کہ نام کوئی لے گا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گا, ورڈز ود دیٹ افیکٹ, اور ابھی بھی وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہے. تو یہ منافقت ہے بیسیکلی. اینی اسپیس اگینسٹ پاکستان جہاں بھی ملے گی بھارت ول ایکسپرٹ, یہ ان کا آئی تھنک ڈبل ڈاکٹرن ہے یا مودی کی ڈاکٹرن ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے. اس سے حامد کرزئی کی گورنمنٹ رہی یا اشرف غنی کی, اس دوران بھی آپ نے دیکھا ان کے کانسلیٹ جہاں پہ کیا کر رہے تھے. باقی میں تو کہتا ہوں افغانستان پہ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہیو اے پالیسی. اگر بلکہ 200 سال پیچھے چلے جائیں تو یو ول فائنڈ آن دی ایوریج زون میں ہر 5 سال پر لڑائی. تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود سچ ریجیم. تو اسی طریقے سے ابھی ہو سکتا ہے طالبان کا تختہ پلٹ جاتا ہے 6 مہینے میں, خدا نہ خاصا سول وار, somebody else would come, تو آپ نے ڈیل کرنا ہے. اینڈ ول ٹیک اے وائل. باقی پاکستان اپنے آئی تھنک انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے گا, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا. ابھی آپ نے دیکھا ٹرائبل ایریا سے بھی لوگ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں. ہوپ فلی آئی تھنک میسج کنوے ہو گیا ہے, اور ایک اچھا ہے کہ ایک نیا آئی تھنک نارمل سیٹ ہو گیا دونوں طرف, ایسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر. اگر کوئی پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے گا, ٹیررزم کرے گا, دین وی گیٹ اکراس. اور یہ بھارت نے بھی دیکھ لیا ہے, اور آئی تھنک طالبان گورنمنٹ نے بھی دیکھ لیا. سو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کسی طرح سے نارمل ہو سکیں گے, یا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہی استعمال کی جائے گی؟ کیونکہ جب وہ قابض افواج تھی تب بھی کی جا رہی تھی, اور اب طالبان حکومت کے آنے کے بعد بھی یہ مسائل حل نہیں ہوئے. جی میرے خیال میں آپٹمسٹکلی آپ کے لیے کوشش ہونا چاہیے, بیکاز الٹیمیٹلی پیس کو چانس دینا چاہیے. ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ پریشانی ہے, چائنا جو کامن فرینڈ ہیں. لیکن طالبان شوڈ ایکچولی تھنک, ابھی بھی آئی وڈ سے دس از دیئر لاسٹ چانس, بیکاز لک ایٹ دی رپورٹس سم افغانستان کے انٹرنل سین تو ڈسکس ہی نہیں ہوتا پاکستان میں نا, کہ وہاں پہ کیا ہے. لائک ناردرن رجسٹر جو ہے ابھی 17-18 ضلعوں میں آئی کافی ایکٹیو ہے, ابھی بھی کالز گئی ہیں. باقی جب افغان گورنمنٹ افغان لوگ دیکھیں گے کہ یہ اتنی ویک رجیم ہے کہ ان کو مار بھی پڑی, پھر پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی نبھا رہے ہیں جس میں افغان لوگ سفر بھی کر رہے ہیں کہ ابھی بارڈر بند ہوئے تو کون سفر کر رہے ہیں. تو دل بھی ڈیفینیٹلی دیکھیں افغانستان والے بھی نا 3-4 سال سے زیادہ برداشت نہیں کرتے. دس ہسٹری میں نے آپ کو گنوا دی ہے, 40 سال میں 13 دفعہ تو وائلنٹ رجیم چینج ہوا ہے یا لیڈرشپ چینج ہوئی ہے, اور مطلب بھارت کے ساتھ ہوئی ہے. وی وش کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. ہوپ فلی جو وہاں طالبان ہے دے شوڈ ریئلائز اٹ, بجائے اس کی ایروگنس میں رہے. اینڈ کر کے دیکھ تو لیں, پاکستان کے ساتھ ایک جنرل دوستی کا ہاتھ بڑھا کے دیکھیں, یو ول فائنڈ اٹس اے ون ون سچویشن. افغان عوام کا بھی بھلا ہوگا اور ریجن بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کاؤ ڈاؤن کریں گے ایک پاکستان جیسے ملک کو, اور کس بات پہ, کون سا اسلام میں آپ ان سے پوچھیں کہ اگر, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محمود غزنی کی اولاد ہونے کا آپ کلیم کرتے ہیں, although he was a Turk, لیکن چلیں مان لیں کہ وہ غزنی ہیڈ کوارٹر تھا, تو وہ تو بت شکن تھا. اگر اس طرح دیکھا جائے تو آج بت پرستوں کے ساتھ جا کے آپ ان کے پاؤں میں لیٹ گئے ہیں, and you think this is people will buy it? I don't think so. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار اور سمی یوسفزئی فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.